آج دوپہر سے ہی بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے سے ہمیشہ سے بہت خوف آتا رہا ہے۔ یہ میری شادی کے بعد کی پہلی بارش تھی اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ شادی کے بعد کی پہلی بارش میں اپنے پتی کے ساتھ انجوائے کروں گی، لیکن میرے پتی کا شام ہوتے ہی فون آ گیا کہ موسم بہت زیادہ خراب ہے، بارش کے بعد سڑکیں بند ہو گئی ہیں، اس لیے وہ آج گھر نہیں آئیں گے اور دفتر میں ہی رکیں گے۔ جیسے ہی بارش رکے گی وہ دفتر سے نکلیں گے۔ میں نے یہ بات اپنے سسر کو بتا دی کہ آج رومان گھر نہیں آئیں گے۔ میرے سسر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اکثر اس بارش کے موسم میں وہ دفتر میں ہی رک جاتا ہے، لیکن وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ بہت مشکل سے رات کے 2 بجے اور موسلادھار بارش نے مجھے عجیب طرح سے خوف زدہ کر دیا۔ بجلی کی چمک نے میری جان نکال رہی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے بجلی کی چمک دکھائی دے رہی تھی اور اب میں اکیلے اپنے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اپنی ننند جاسمین کے ساتھ اس کے کمرے میں ایک رات گزار لوں۔ میں ڈرتے ڈرتے بڑی مشکل سے اپنی ننند کے کمرے میں جا پہنچی۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ میری ننند کا کمرہ نیچے تھا میرے سسر کے کمرے کے ساتھ، جبکہ میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا، اور شاید اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں اوپر بالکل اکیلی تھی۔ بارش کی وجہ سے گھر کی زیادہ تر لائٹس بھی ہم لوگوں نے بند ہی کر دی تھی۔ اندھیرے میں سنبھل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے میں اپنی ننند کے کمرے کے دروازے پر پہنچی، اور جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو شاید وہ اندر سے لاک نہیں تھا، اس لیے کھلتا چلا گیا۔ میری ننند جاسمین کے کمرے میں ہلکی روشنی تھی، بڑی لائٹ سب بند تھی، ایک چھوٹی لائٹ جل رہی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن آنکھوں دیکھا کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ جاسمین کی گھٹی گھٹی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھی اور وہ میرے سسر کا وروଧ کر رہی تھی جو میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی کہ کوئی باپ کس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ جاسمین کے کندھوں سے گرتی قمیص اور کھلے گربان نے مجھے سب کچھ پرکٹ کر دیا۔ اس وقت تو مجھے میرا سسر ایک وحشی درندہ معلوم ہو رہا تھا جو جاسمین پر ظلم کا پہاڑ توڑ رہا تھا۔ جاسمین ایک بن ماں کی بچی تھی جس کی ماں عرصہ پہلے چل بسی تھی۔ نہ جانے جاسمین کے اوپر یہ ستم کب سے ہو رہا تھا۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ جاسمین کا رویہ ایسا کیوں تھا۔ اس کی کھوئی ہوئی آنکھوں کا راز مجھے آج پتہ چلا۔ میں اس گھر میں آج سے 6 ماہ پہلے شادی ہو کر آئی تھی۔ میں اور رومان ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور رومان نے مجھے وہیں پسند کیا تھا۔ یونیورسٹی پورا ہونے کے بعد جیسے ہی رومان کی نوکری لگی اس نے فوراً ہی میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ رومان ایک سلجھا ہوا اور نیک لڑکا تھا اور نوکری والا بھی تھا۔ رومان کی فیملی میں صرف اس کے پاپا اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ رومان کا گھر بھی اپنا ہی تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میرے گھر والے رشتے پر اعتراض کرتے۔ میرے گھر والوں نے جس کسی بھی معلومات حاصل کی سب نے یہی بتایا کہ رومان اور اس کے پاپا عزت دار لوگ ہیں۔ رومان کے پاپا سے کچھ وقت مانگنے کے بعد میرے گھر والوں نے رشتے کی حامی بھر دی اور یوں کچھ ہی وقت میں میری اور رومان کی شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے ہی میں نے سن رکھا تھا کہ جب گھر میں ایک چھوٹی اور کنواری ننند موجود ہو تو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کی لاڈلی ہوتی ہے، اور میں بھی یہی سوچ کر اپنے سسرال آئی تھی کہ جاسمین کی وجہ سے مجھے کچھ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جاسمین دوسری ننند جیسی بالکل نہیں تھی۔ وہ بہت خاموش مزاج کی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ اسکول سے واپس آ کر تو گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں قید ہو جاتی۔ میں زبردستی اسے کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکالتی تو وہ کھانا کھاتے ہی واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میرے سسر اکثر ہی اس سے کہا کرتے تھے کہ ہر وقت کمرے میں اکیلے نہ رہا کرو، بالکل باہر نکل کر ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، لیکن جاسمین ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی، اور جب میں بہت پوچھتی تو وہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ اسے پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔
جب یہی بات میں رومان سے کہتی تو جاسمین تو بالکل ہی خاموش رہتی، تو رومان مجھے کہتے کہ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، ماں کے انتقال نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ جب ہماری ماں زندہ تھی تو وہ سب کے ساتھ اچھے سے گھل مل رہی تھی، لیکن اب وہ بالکل بدل گئی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی اسے کچھ زیادہ نہ کہا کرو۔ پاپا اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تھوڑے وقت میں خود ہی سنبھل جائے گی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر جاسمین سے بات کرنی چھوڑ دی۔ اچھا ہی ہے کہ وہ گھر کے کسی معاملے میں نہیں پڑتی اور مجھے اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ورنہ میری دوست کی ایک غیر شادی شدہ ننند نے تو اسے ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ اور صحیح معنی میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی جاسمین ایسا ہی کچھ کرے گی، کیونکہ میرے سسر اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتے تھے۔ اگر وہ کھانا کھانے نہ آتی تو وہ خود اس کے کمرے میں کھانا لے کر جاتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، زیادہ تر وہ اس کے کمرے میں ہی ہوتے تھے۔ لیکن جاسمین کا رویہ ان کے ساتھ بالکل ہی الگ تھا، وہ جلدی اپنے پاپا کو کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ اگر میرے سسر اس کے لیے کوئی چیز بھی لے کر آتے تو اس کا انداز بالکل ایسا ہوتا جیسے اس کے لیے بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے اکثر اس کا انداز بہت عجیب سا لگتا، لیکن ماں کے بچھڑنے کے بعد تو اولاد کو اپنے باپ سے اور بھی پیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو اپنے باپ سے کوسوں میل دور بھاگتی تھی۔ میرے سسر جتنا اس کا خیال رکھتے تھے اتنا میرا بھی خیال رکھتے تھے۔ مجھے اپنے سسرال میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، تو میں جاسمین کے رویے کے بارے میں زیادہ سوچتی بھی نہیں تھی۔ جب شادی کے شروع کے دنوں میں نے اپنی ماں کو جاسمین سے عجیب رویے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ اسے چھیڑ کر اپنے لیے مصیبت پیدا کر لو۔ اپنی ماں کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اس دن کے بعد میں بھی کبھی بات نہیں کرتی۔ میں اور رومان رات کے کھانے کے بعد جلدی ہی اوپر کی منزل پہ بنے اپنے کمرے میں آ جاتے اور پھر ساری رات نیچے نہ جاتے۔ ہم دونوں کی ایک الگ دنیا تھی، ہم دونوں ایک ساتھ پورے تھے، اس لیے ہمیں اپنے آس پاس کچھ غلط ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک دن میرے سسر بہت سارے پھل لے کر آئے اور جیسے ہی جاسمین اسکول سے آئی تو اسے اپنے پاس بٹھا کر پھل کاٹنے لگے۔ جب انہوں نے جاسمین کو پھل کھانے کو دیے تو جاسمین نے بہت چڑے من سے پھل کھانے سے انکار کر دیا، تو وہ زبرن اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں پھل ڈالنے لگے۔ میں وہیں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، یہ دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ جاسمین کتنی خوش نصیب ہے جسے اتنا محبت کرنے والا باپ ملا ہے، لیکن اس کی قدر ہی نہیں۔ کچھ دیر تو اس نے پھل کھایا، لیکن اس کے بعد اچانک ہی تیزی سے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بہت حیرانی سے اسے جاتا دیکھا تو میرے سسر نے میری نظریں بھانپ لی اور کہنے لگے میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، اس لیے وہ اس طرح کا رویہ رکھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر میں وقت پر اس کی ماں کا صحیح علاج کروا دیتا تو آج اس کی ماں بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ خدا نے اس کی ماں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے علاج کے پیچھے بہت پیسہ خرچ کیا ہے اور دن رات بھاگتا رہا، لیکن اس کی ماں کی قسمت میں موت لکھی تھی۔ میں تو خود اس کی ماں کے جانے پر بہت دکھی ہوں، لیکن جاسمین کو یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ اپنے سسر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ عمر کے اس حصے میں وہ کس قدر بیوی کی جدائی کے ساتھ ساتھ اولاد کا بھی دکھ جھیل رہے تھے۔ میں نے بہت پیار سے اپنے سسر کو کہا کہ پاپا آپ پریشان نہ ہو، وقت کے ساتھ ساتھ جاسمین خود ہی سمجھ جائے گی، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ میری بات پر سر ہلاتے ہوئے وہ پھل کی پلیٹ اٹھائے جاسمین کے کمرے کی طرف چلے گئے اور میں بھی مسکرا دی۔ شام تک وہ جاسمین کے ساتھ اس کمرے میں ہی تھے، یہاں تک کہ میں نے کھانا بھی پکا دیا اور صفائی بھی کر دی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی جاسمین کے کمرے میں جا کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان دونوں باپ بیٹی کے بیچ میں بھلا میرا کیا کام، اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ہمارے گھر میں روز کا یہی تھا، میرے سسر جاسمین کے پیچھے پیچھے اس کے نخرے اٹھاتے پھرتے اور جاسمین انہیں بہت نخرے دکھاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے جاسمین سے جلن محسوس ہوتی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے اتنا پیار کرنے والا باپ ملا ہے، جبکہ میرے گھر میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں ہماری ماں سے کہتی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے سسر کا جاسمین کے پیچھے پیچھے پھرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔
اگر بارش اتنی تیز نہ ہوتی اور بجلی کڑکنے کی آواز سے میری جان نہ نکلتی ہوتی تو شاید میں سب کچھ جان ہی نہ پاتی کہ میرا سسر تو اپنی بیٹی کو ہی اپنے سکھ کے لیے برباد کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس رات میں کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میرا سسر جاسمین کو زبردستی جکڑ کر اس کے ساتھ بہت ہی خراب سلوک کر رہا تھا، اور وہ اس قدر ڈوبا تھا کہ اسے میرے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ میرے سسر پر پوری طرح سے شیطان سوار تھا، اور جاسمین جو پوری طرح سے سہمی تھی، اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی، اس کی سسکیوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی ورود کر رہی تھی، لیکن شاید اس کے اندر جان باقی نہیں رہی۔ نہ جانے وہ کب سے سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس کا چپ چاپ رہنا، اپنے باپ سے چڑنا، خود کو کمرے میں بند رکھنا، اس کی ایک ایک عادت کے پیچھے چھپی وجہ مجھے آج سمجھ آئی تھی۔ جیسے ہی میرے سسر کو میری موجودگی کا احساس ہوا، وہ سارا کو چھوڑ کر پلٹے اور مجھے کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں رات کے اس وقت اپنے کمرے سے نکل کر نیچے بھی آ سکتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے اور وہ گھبرا گئے۔ ہکلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ بہو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ میں نے آگے بڑھ کر جاسمین کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں۔ آپ جیسے باپ کو تو بیچ چوراہے پر سولی پر لٹکا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی درندگی کا نشانہ نہ بنے۔ یہ سنتے ہی میرے سسر ایک دم سے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، جاسمین نے میرے خلاف تمہارے کان بھر دیے ہیں تبھی ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں اپنے سسر کی بات پر حیران رہ گئی کیونکہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ آپ نیچ انسان ہیں، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی آپ کو ذرا سا پچھتاوا نہیں۔ میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ ابھی اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو میں پولیس کو فون کر کے بلا لوں گی۔ میری ذرا سی دھمکی سے وہ ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ جاسمین کی حالت بہت خراب تھی اور میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن نہ جانے میں نے کیسے اتنی ہمت کر لی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنے عرصے کا غم اس کے دل میں جمع تھا، اس لیے میں نے اسے رونے دیا، اور جب رو رو کر اس کا دکھ کچھ کم ہوا تو اس نے مجھے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ وہ 12 سال کی تھی جب اس کی ماں کی شادی میرے سسر سے ہوئی۔ جاسمین کی اس پہلی لائن پر ہی میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھ بیٹھی، کیا تم رومان کے پاپا کی بیٹی نہیں ہو؟ جس پر جاسمین نے نام سر ہلا دیا اور بتانے لگی کہ جب وہ 10 سال کی تھی تو اس کے سگے باپ اس کی ماں کو طلاق دے دیے تھے اور جاسمین کو بھی اس کی ماں کے حوالے کر دیا، جبکہ جاسمین کی ماں جاسمین کو نہیں لینا چاہتی تھی۔ جاسمین نے بتایا کہ اس کی ماں کا یہ ماننا تھا کہ جاسمین کی موجودگی میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اور اسے جاسمین کی خاطر ساری زندگی اپنے جذبات کو مارنا ہوگا۔ لیکن پھر اچانک ہی جاسمین کی ماں نے رومان کے پاپا سے شادی کر لی۔ رومان کے پاپا جاسمین کی ماں کے ساتھ ساتھ جاسمین کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ جاسمین کی ماں بہت خوش تھی کہ اسے اتنا اچھا پتی مل گیا ہے جو اس کی بیٹی کو بھی پورا خیال رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ رومان کے پاپا کی نیت میں کھوٹ ہے۔ جاسمین نے بتایا کہ جب اس کی ماں زندہ تھی، رومان کے پاپا اس وقت بھی جاسمین کے ساتھ بہت عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ جاسمین کی عمر 12 سال ہو چکی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اسے صحیح اور غلط کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا دوسرا باپ جس انداز سے اسے دیکھتا ہے اور ہاتھ لگاتا ہے وہ غلط ہے۔ جاسمین سسکیاں بھرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ رومان کا پاپا اس کی ماں کی موجودگی میں ہی اسے زبردستی اپنے کمرے میں سونے پر مجبور کرتا، اور جب اس کی ماں گہری نیند میں ہوتی تو وہ جاسمین کو پریشان کرنے لگتا۔ کچھ وقت جاسمین یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر ایک دن اس نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتا دیا تو اس کی ماں نے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہو؟ وہ ہر وقت تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں اور تم انہی کے کردار کو گندا کہہ رہی ہو۔ میری سگی ماں نے ہی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو میں کسی اور سے کیا گلہ کرتی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ دوسرا باپ شیر ہوتا جا رہا تھا۔
جیسے جیسے میں جوان ہوتی جا رہی تھی اس کی نیت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو وہ صرف مجھے تھوڑا ہی تنگ کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی وہ اپنی حد پار کرتا جا رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب اس نے ساری حدیں توڑ دی۔ میری ماں کسی کام سے بازار گئی ہوئی تھی اور جب واپس آئی تو اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس کے بعد وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرانے لگی کہ میں نے ان کے پتی کو بہکایا ہے اور میں ایک آستین میں چھپی ناگن ہوں جس نے اپنی ہی ماں کا گھر خراب کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود حالات کی ستائی ہوں، لیکن میری ماں کو بالکل بھی یقین نہ آیا اور اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ کچھ دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گئی، لیکن جانے سے پہلے اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ قصوروار میں نہیں بلکہ ان کا پتی ہے۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے ہی مجھ سے معافی مانگی، لیکن مجھے اس معافی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر میری ماں پہلے ہی دن میری بات کا یقین کر لیتی تو نوبت یہاں تک نہیں آتی اور یوں ہی روز روز میں اپنے سوتیلے باپ کے ہاتھوں برباد نہ ہوتی۔ ماں کے مرنے کے بعد پہلے تو میں نے سوچا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہوں، لیکن پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں اکیلی عورت کے لیے تو یہ سارا ہی زمانہ ایک درندہ ہے، اور میں تو بالکل جوان لڑکی، میں اس گھر کو چھوڑ کر جاتی بھی کہاں؟ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا۔ مجبوراً مجھے اپنی قسمت سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ میں نے کبھی یہ بات رومان بھائی کو نہیں بتائی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر رومان بھائی میری بات کا بھروسہ نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ میری ماں کے مرنے کے 6 سال ہونے والے ہیں۔ گزرے 6 سالوں میں ہر دن میرے سوتیلے باپ نے میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ میں نے جاسمین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا اور اسے یقین دلایا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم پہلے ہی مجھے یہ سب بتا دیتی تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی، جس پر جاسمین ایک تک سی ہنسی اور کہنے لگی، میں وہ ہوں جس پر اس کی ماں نے بھروسہ نہیں کیا تو آپ کیسے کرتی؟ جاسمین کی ہنسی میں چھپے درد نے میرا دل چھلنی کر کے رکھ دیا۔ بارش ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن صبح ہونے کے ساتھ ساتھ بارش کا زور ٹوٹنے لگا۔ میں نے باقی کی رات جاسمین کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی بند ہو کر گزاری۔ بارش بند ہونے کے بعد جیسے ہی رومان گھر آئے تو میں نے ہمت کر کے ان کے سامنے سارا سچ بیان کر دیا۔ ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا بہت مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ وہ بھی جاسمین کے بدلے ہوئے رویے کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ان کے پاپا کا ہاتھ ہے۔ رومان غصے میں اپنے باپ کے کمرے میں گئے، وہ بستر پر لیٹے تھے۔ رومان نے انہیں آواز دی، لیکن ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ رومان نے آگے بڑھ کر انہیں ہلایا تو ان کی گردن ایک طرف مڑ گئی۔ رومان نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ رومان کے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے۔ رومان کے پاپا جان گئے تھے کہ اب ان کا سچ رومان کے سامنے آنے والا ہے، اور شاید اس لیے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کا بیٹا ان کی حقیقت جان جائے گا، اور اس لیے دل کا دورہ پڑتے ہی وہ موقع پر دم توڑ دیے۔ ان کی موت نے جاسمین کو ہر دن مرنے سے تو بچا لیا۔ طلاق تو پتی پتنی کے بیچ ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کی ساری زندگی کے لیے برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں نہ جانے کتنی بچیاں جاسمین جیسی ہیں جو اپنے سوتیلے باپ کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ پتی پتنی کو ایک دوسرے کو چھوڑ دینے سے پہلے اپنی معصوم بچے پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے، تاکہ کوئی بچی کسی دوسروں کے ہاتھ کھلونا نہ بن سکے۔ اور اگر کوئی اپنے آس پاس کسی کا بھی بدلا ہوا رویہ دیکھے تو اسے نظر انداز بالکل نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ دھنیہ واد دوستو۔